ڈو اینڈ ڈائی بیٹل جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. گیم اس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جہاں پر دونوں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. بلدیاتی انتخابات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن جو فریق ہار جائے گا کیا وہ اسے تسلیم کرے گا؟ ان ایشوز پر ہم آج بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دو. اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ارشاد بھٹی صاحب، سینئر تجزیہ کار، علی نواز اوان صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اوان صاحب، مسلسل عمران خان صاحب مداخلت کی اپیل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اداروں کا کردار ہے اس پر سخت تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اداروں کو اپنا کردار لازمی صورتحال میں ادا کرنا ہوگا. ادارے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، آپ اداروں کو آگے لانا چاہتے ہیں. آپ الیکشن کا ٹارگٹ حاصل کر لیں گے اس تمام ایکسرسائز کے نتیجے میں؟ سر دیکھیں، جو انڈیپینڈنٹ سروس جتنے بھی آ رہے ہیں 20 ضمنی الیکشنز کے اوپر، جتنے بھی انڈیپینڈنٹ سروس آئے ہیں اس میں جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے وہ سب کے سامنے. ابھی جو دو ریسنٹ سروس بھی آئے ہیں، ایک گیلپ کا اور ایک آئی پوس کا آیا ہے، اس دونوں کے اندر تحریک انصاف کی مقبولیت بڑی ہے. اور اگر 33% سے وہ 38% کے اوپر گئی ہے تو آپ کو ایک اندازہ لگانا چاہیے 6% کی جو مقبولیت ہے وہ آپ کی نارمل جو آپ کی جیت ہوتی ہے اس کو 2/3 کے اندر لے جاتی ہے. ان فیگرز کی بات کر رہا ہوں. اب جہاں تک امپائرز کی بات ہے، ان کا کیا رول ڈھکا چکا ہوا ہے اس طرح. آپ الیکشن کمیشن کا رول دیکھیں اس وقت، صرف الیکشن کمیشن کا، کہ جب تک سپریم کورٹ کا ڈیسیژن نہیں آیا، ہائی کورٹ ڈیسیژن دے چکی ہوئی تھی. آپ کے 5 ریزرو ممبرز کی سیٹس 1 مہینے سے خالی تھی. کیوں خالی تھی؟ جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1 مہینے کے اندر کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کو فل کرنا ہے، آپ نہیں کر رہے تھے. پھر ڈسکا کے اوپر آپ تو 3:30 بجے نوٹس لے لیتے ہیں. کراچی اور پورے سندھ کے بائی الیکشنز کے اندر جو ہوا، کیا نوٹس ہوا، اور اس کے بعد جو پریس ریلیز دی گئی کہ تمام پارٹیوں نے بڑی زیادتی کی ہے، بڑی دھنگا مشنی کی ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور سیم ڈے نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے ان کے الیکشن. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشن کا انتخاب تو آپ نے اور اپوزیشن نے مل کر کیا تھا نا؟ بالکل ٹھیک بات. تو یہ ذمہ داری تو پھر آپ کو لینی پڑے گی کہ سر اگر عادل بھائی عادل بھائی ایئر وائی کے اس کے اوپر ہیں، اچھے اینکر ہیں، بہت اچھا، کبھی نہیں بھی اچھا کام کر رہے تو کرٹیسائز کرنا تو بنتا ہے نا. اگر اس کا تو یہ تو نہیں ہے نا، ہمارا ڈسکلیمر چلتا ہے کہ اوپینین جو ہے وہ پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہوگی. جاوید اقبال صاحب کو لیکن پیپلز اداروں پارٹی کے اندر جب آپ یہ ایک اٹونومس باڈی ہوتی ہے، جب آپ ان کا چیئرمین منتخب کر لیتے ہیں تو پھر ان اداروں کی بھی ایک ظاہر ہے وہ اچھا برا کام ہو سکتا ہے، آئی ایگری ود یو، لیکن پھر یہ اونرشپ تو آپ کو لینی پڑے گی نا کہ یہ فیصلہ کبھی اونرشپ سے نہیں ہٹ رہے. دیکھیں، اگر جاوید اقبال صاحب کو لگایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پر وہ کہتے تھے وہ ڈائریکشن کہیں اور سے لیتے ہیں. آپ کے شوز میں آ کے مریم نواز شریف کہتے تھے نا، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن بالکل ہم نے لگایا، اور جو اپوزیشن چیف لیڈر آف دی اپوزیشن نے مل کے لگایا. اگر وہ کام ٹھیک کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو بہت اچھا کہیں گے. اگر آپ تعریفیں بھی کرتے رہے میرے پروگرام کے اندر بھی انہوں نے تعریف کی. میں کہہ رہا ہوں جب وہ اچھا کام کر رہے ہوں گے تعریف کریں گے. جب آپ کی کرکٹ ٹیم ہے، جب اچھا کھیلتی ہے سب تعریف کرتے ہیں. نتیجہ میرے حق میں نکلے تو اچھا ہے، میرے خلاف سر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کی دی عادل بھائی نے. عادل بھائی آپ اس سٹینڈرڈ سے ہٹ تو نہیں سکتے نا. آپ نے ڈسکا کو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. اب ڈسکا کے اوپر جو چیز ہوگی آپ اس کو دوبارہ اسی طرح لینا پڑے گا، اسی طرح کرنا پڑے گا. ایک بائی الیکشن میں آپ علی امین گنڈا پور کو نااہل قرار دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی کمپین چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کی بچے اس کی کمپین چلا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ویڈیوز آ گئیں، اور 1 سال بعد ڈیسیژن دیتے ہیں، ان کو بری کر دیتے ہیں. آپ ڈسکا کے اندر 3:30 بجے آپ پورے کا پورا نوٹس لیتے ہیں. صرف 13 پولنگ اسٹیشن ہے، 23 پولنگ اسٹیشنز پہ مسئلہ ہوتا ہے، پورا الیکشن کالعدم قرار دیتے ہیں، دوبارہ الیکشن کراتے ہیں. اس کے بعد کیا ڈسکا جیسے حالات تھے کراچی اور پورے سندھ کے لوکل باڈی الیکشنز کے اندر؟ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کو نااہل قرار دے رہے ہیں. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 5 بندے جو ریزرو سیٹس پہ ہمارے بنتے ہیں، 224 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے within 1 month آف دا، جو بھی اگر وہ یا اس کا ضمیر مر جائے یا وہ خود مر جائے تو 30 دن کے اندر آپ نے اس کی جو نیکسٹ ہے اس کو آپ نے اس کا نوٹیفائی کر دینا ہے. آپ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں جاگ رہے ہیں؟ ٹھیک. فیصل کنڈی صاحب وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کیس میں مختلف ہے، ہمارے کیس میں مختلف ہے. ماضی میں یہ تعریف کرتے تھے، آپ برائی کرتے تھے، آپ لوگ لائنیں لگا کر جو ہے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے چلے جاتے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جی ویڈیو سکینڈل سال بعد آتا ہے، ڈسکا کا رزلٹ کا ایکشن فوراً ہوتا ہے، بلکہ کراچی اور دوسرے الیکشنز کا نہیں ہوتا. تو باقی سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو الیکشن ہے وہ تو آپ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے نا. آپ سب کی یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ فیئر ہو، فری ہو، بہتر ہو. تو اس سلسلے میں تو کم سے کم کوئی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. الیکشن بائی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن وہ تو اچھا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل مجھے وہ
ہوا چل رہی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، آپ کے بال اڑ رہے تھے، مجھے نظر آ رہا تھا جب آپ ایک پہاڑی پہ کھڑے تھے، اس وقت کے وزیر اعظم کی انٹرویو کر رہے تھے. وزیرستان میں پرائم منسٹر نے جو ہے وہ وزیرستان تھا، مجھے نہیں تو پہاڑی کوئی علاقہ. جی وزیرستان تھا. ٹھیک ہے. اور اس پہ اس نے کہا کہ اس سے بہترین شخص مجھے پاکستان میں نہیں ملا. ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے تھے، ہم پہ یہ تھا دیتے کہ یہ بندہ تو آپ نے لگایا ہے، نیب کا چیئرمین آپ نے لگایا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ شخص آپ نے لگایا ہے، اور اگر آج آپ کی وہ ڈکٹیشن نہیں مان رہا اور آپ اسے غلط کام کروا جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں برا ہے. ممبر ای سی پی کا میرے بھائی نے ذکر کیا، ممبر ای سی پی کا کام ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کا. آپ کہتے تھے کہ ہم ہاتھ نہیں ملاتے، ہم خط نہیں لکھتے، ہم کیوں لکھیں خط اس کو؟ جب نہیں لگایا تو اب لگ گئے ہیں. آپ اس وقت بیٹھتے، آپ تو بالکل کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپوزیشن کچھ نہیں کرنی، کے اوپر کیسز ہیں، فلاں چیزیں، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے. آپ کانسٹیٹیوشنلی اگر اس ملک کو چلاتے، آج بہت اچھی لگ رہا ہے ان کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے ہوئے. جب یہ حکومت میں تھے تو کانسٹیٹیوشن کی کتاب کا یہ ذکر ہی نہیں کرتے تھے. اس میں بھی کانسٹیٹیوشن یہ چیزیں کہہ رہا تھا جو آج یہ پڑھ رہے ہیں اس کو. آج وہی آرٹیکل اس وقت بھی موجود تھے جو آج موجود ہیں، لیکن اگر اس وقت یہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کرتے تو آج یہ چیز. مگر سر وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا ڈسکا کا یہ ایک بات وہ کہتے ہیں ڈسکا کا ایکشن فوراً ہو جائے، کراچی کا ایکشن نہ ہو، ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی؟ دیکھیں، ہم نے کبھی بھی پریشرائز نہیں کیا کہ آپ کراچی پہ ایکشن نہ لیں اور آپ جو ہے وہ ڈسکا پہ ایکشن لیں یا کوئی چیزیں. اب جو سندھ میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا، انہوں نے اعتراضات کیے کہ ان کے 900 کونسلر کیسے بن گئے. بھائی کوئی مقابلے میں ہوتا تو آپ نے کوئی نامینیشن پیپر جمع کریں؟ ہم نے تو آپ کو نہیں روکے نامینیشن پیپر جمع نہ کریں. ابھی بھی سیکنڈ فیز ہے، ابھی بھی سیکنڈ فیز ہے. میجورٹی جو ہے ابھی جو داخلے ہو رہے ہیں کریں داخلے، الیکشن لڑیں. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. آپ بالکل لڑیں، آپ کی پارٹی ہے وہاں پر، آپ لڑیں الیکشن، آپ کی اتحادی وہاں پر ہے، اتحادی کے ساتھ مل کر لڑیں. ہمارے بھی اتحادی تھے، ہم نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے، ان کو بھی ریزرویشن تھی، ہم نے ان کے مقابلے کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن الیکشن روکا بھی، ری الیکشن ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، فیصلہ ابھی تک پڑا نہیں ہوتا، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ، پھر یہ جاتے سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ کو بھی فیصلہ آ گیا، انہوں نے مان لیا 22 تاریخ تک. پرویز الہی صاحب نے مان لیا کہ ہم 22 تاریخ تک بالکل ایسے مطلب ہے کہ ہم ہاں وہ تو سیاسی اتفاق ہوا ہے آپ لوگوں. اب ضمنی سے بادل نہ خواستہ صحیح، ہاف ہارٹڈلی صحیح، لیکن ہوا ہے نہیں. مطلب اب چیز یہ ہے کہ آپ آئے، ہم تو کہتے ہیں، ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص جو ہے پی ٹی آئی کا فلاں دن پکڑا جائے گا. یہ تو کہتے تھے نا، ہم نے اپوائنٹ کیا تھا، لیکن ان کے یہ کہتے تھے کہ 2 دن بعد فلاں پکڑا جائے گا، 4 دن بعد فلاں پکڑا جائے گا. الزامات ہمارے اوپر یہ لگاتے ہیں بڑا اچھا. جب ان کے آپ نے تو الحمدللہ نیا بھی بند کر دیا نا، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے کی، پکڑنے کی نوبت ہی نہیں ہے، ادارہ ہی نہیں ہوگا. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ استعمال کر رہے تھے آپ نے، تو اس کا استعمال ہی ختم کر دیا. ایک سیکنڈ، ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بلیو نہیں کرتے. ہمارے 2008 سے 13 تک حکومت تھی، ہم نے کوئی پولیٹیکل پریزنر ہمارے دور میں نہیں تھا. انہوں نے جو پشاور میں ان کی جو حکومت تھی، جو ابھی بھی کی حکومت ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے کیوں بند کر دیا وہاں پر ادارے؟ اب یہ بڑا نیب نے جب انکوائری شروع کی، لیکن آپ مجھے یہ نیب نے جب بی آر ٹی کی انکوائری شروع کی تو یہ سپریم کورٹ کی بھی چھپ گئے. کر لیتے نا، کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے صوبائی احتساب کمیشن جو انہوں نے اپنا بنایا تھا، آپ اس کی بات کریں، ایگری ود یو. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بھٹی صاحب کی ایک ٹیکٹک ہے، آپ توجہ نہ دیں کیونکہ وہ کہنے میری باری نہیں آ رہی، تو میں نے کہا میں ٹاک شو خود شروع کر دوں. سوال یہ کہ جب آپ اچھا میں چلے بھٹی صاحب کی طرف، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے گفتگو شروع کی تاکہ اسکرین پہ لگے کہ بھائی میں ہوں بیٹھا ہوں اور میں نے اصل چاہا پورا پیپر لکھ کے لائے ہوئے ہیں. بھائی یہ پارٹیز ہیں، آپ پارٹی ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں. میں دونوں کی رائے لینے کے بعد آپ پاکستان پارٹی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اور بھٹی صاحب کو بھول گیا، آپ لوگ دونوں حج پہ جا رہے ہیں، ہمارے لیے قوم کے لیے دعا کریں خدا میں، اور آپ کو راہ راست پہ لگائے. آمین آمین. بالکل ٹھیک ہے، بہت پوری قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات میں بہتری لائے. یہ جو اس وقت شش و پنج میں مبتلا ہے ساری صورت